اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العلی العظیم۔ جن لوگوں نے ہمارے لیے جد و جہد کی ان کو ہم اپنے راستوں کی رہنمائی ضرور عطا کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اچھا عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ عنکبوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ہمارے لیے ہمارے رضا کے خاطر جد و جہد کریں گے، جہاد کریں گے، ہم ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی عطا کریں گے۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد کا مطلب ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، انتہائی درجے کی کوشش کرنا، سنگھرش کرنا، ایفرٹ کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آخری درجے کی کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ اور یہ لفظ قرآن و حدیث میں بھی مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بات سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ جہاد کا لفظ جس چیز کے لیے جد و جہد کریں گے اس کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی علم کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو اس کا علمی جہاد ہے، کوئی معاش کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو اس کا معاشی جہاد ہے، کوئی نفس کے اصلاح کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو اس کا جہاد میں نفس ہے۔ اس طریقے سے مختلف معنوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں ہجرت کرنے کے لیے اور جہاد میں شریک ہونے کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، دونوں باحیات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم واپس جاؤ گھر اور اپنے والدین کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو، انہی کی خدمت میں جہاد کرو۔ اس حدیث میں غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوے سے منع کیا اور گھر واپس بھیجا، اور جو الفاظ استعمال ہیں جاہد بہما، کہ ان دونوں کی خدمت کر کے تم جہاد کا ثواب حاصل کرو، یعنی ان کی خدمت کرنا۔ بسا اوقات لڑنے سے زیادہ انسان کو سماجی کام کرنے میں دقت پیش آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کے اعتبار سے ان کی خواہش کو ان کے گھر کی طرف روانہ کیا کہ جا کر وہاں پر جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، جاہد بھی جہادا کبیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تم قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو، یعنی یہاں پر تلوار کا نام نہیں لیا گیا، تیر کا نام نہیں لیا گیا، نیزے کا نام نہیں لیا گیا، یہاں بھی کی جو ضمیر ہے وہ قرآن کی طرف واپس ہو رہی ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو۔ قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کی ایمان کی دعوت دینا، اس کی آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کی صفائی کرنا، کفر و شرک سے پاک کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، حرام و حلال کی بات بتانا، حکمت کی چیزیں بتانا، اس کے ذریعے سے جہاد کرو۔ یعنی اس یہاں پر یہ معلوم ہوا قرآن پڑھنا، اس کی تعلیم دینا اور اس کے جو معانی و مفاہیم ہیں اس پر عمل کرنے کو جہاد قرار دیا گیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو صبح و شام مسجد آتے جاتے ہیں ان کا آنا جانا گویا اللہ کے راستے میں آنا جانا اور چلنے کی طریقے سے۔ اس طریقے سے یہ معنی، یہ لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اسے مستشرقین نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے اس لفظ کو اتنا زیادہ بدنام کیا، اتنا زیادہ بدنام کیا کہ آج کوئی جہاد کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے۔ خود ہمارے ہندوستان میں جب جنگ آزادی شروع ہوئی تو اس لفظ کو استعمال کیا گیا، جہاد آزادی۔ یہاں تک کہ جو لوگ فریڈم فائٹر تھے،
جو انگریزوں سے لڑنے والے تھے اور جو جنگ آزادی میں اپنی قربانیاں پیش کرنے والے تھے ان کو مجاہدین آزادی کہا جاتا تھا، لیکن میڈیا کی شرارت کی وجہ سے یہ لفظ بدنام کیا گیا اور خوب بدنام کیا گیا، مشرق میں بھی بدنام کیا گیا، مغرب میں بدنام کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ ہلاکت پیدا کرنے والا، دوسروں کو نوچ کھانے والا، انسانوں کو خون بہانے والا لفظ ہے، اور اس کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن میں تو ظلم کو دفع کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا دیکھیں۔ جنگ بدر آپ کو گھیرا گیا، آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جنگ احد وہاں پر لوگ پہنچے، اللہ کے رسول کے رہائش گاہ کو اور مدینے کو وہاں پر لوگ چڑھائی کرنے کے لیے پہنچے۔ جنگ خندق اس میں بھی گھیر لیا گیا اللہ کے رسول کو۔ تو انسان جس کو گھیر لیا جائے گا، جس کا گھر اجاڑ دیا جائے گا، جو اگر ہجرت کرتا ہے تو اس کا تعاقب کیا جائے گا، تو آدمی کیا کرے گا؟ اپنا دفاع کرے گا، اپنا دفاع کرے گا، اپنے بچوں کو دفاع کرے گا، اپنے لوگوں کا دفاع کرے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی اپنے دفاع اور اپنے بچاؤ کا حق دیا ہے، اور دنیا کا ہر قانون اس کا حق دیتا ہے۔ اور کوئی اگر اس کے لیے اپنے بچاؤ کے لیے لڑتا ہے تو یہ اپنے دفاع کا اور اپنے آپ کو بچانے کا ایک جہاد ہے، یہ کوشش ہے، تو اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ خود آپ دیکھیے، فرسٹ ورلڈ وار جب ہوئی تو اس میں 1 کروڑ سے زیادہ انسان مارے گئے، اور دوسری جنگ عظیم جو ہوئی ہے اس میں 2 کروڑ کے قریب انسان مارے گئے۔ کیا مسلمانوں نے یہ جنگ لڑی؟ یورپ کے لوگوں نے، عیسائیوں نے اس جنگ کو لڑا اور پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ 4 سال 5 سال جنگوں میں بیتے۔ کیا عراق کو تباہ کرنے والے اور افغانستان کو تباہ کرنے والے، شام کو تباہ کرنے والے، لیبیا کو تباہ کرنے والے، فلسطین کو تباہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ آج دنیا سے سوال کیا جانا چاہیے۔ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کا نام لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو جہاد کے نام پر دوسروں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا گیا اس نام پر کہ وہ جہاد کا نام لیتے ہیں، ان کی کتاب میں موجود ہے اور جہادی ہیں۔ یہ غلط چیز ہے، یہ الزام ہے، سراسر الزام ہے، اور پوری دنیا اس کا استعمال کر رہی ہے، ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے کہ ان کو کہنے کے بعد ہمیں ہر کچھ کرنے کا ان کے ساتھ اختیار حاصل ہو گیا، ملکوں پر قبضہ کرنے کا، اپنی سیاست چمکانے کا، اور ان کے پیٹرول اور سونے کے ذخائر پر قبضہ کرنے کا، ان کو غلامی کی طرف لے جانے کی طرف۔ اور قتل کون کر رہا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کون قاتل ہے، کون سفاک ہے، کون انسانوں کو غلامی کی طرف لیے چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں میڈیا اور لوگوں کے جو دشمنان اسلام ہیں ان کی سازشوں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ جہاد کیا ہے۔ جہاد کا مطلب ہے سنگھرش، کوشش کرنا، آخری درجے کی کوشش کرنا۔ علم کے راستے میں اگر کریں تو علمی جہاد ہے، اور اصلاح کے راستے میں کہیں تو اصلاحی جہاد ہے، معاش کے راستے میں کہیں تو معاشی جہاد ہے، اور اگر بیماریوں سے لڑنے کے راستے میں ہو تو وہ بیماریوں سے لڑنے والا جہاد ہوگا۔ آج کل پورا ملک پریشان ہے، ایک جراثیم کو ہلاک نہیں کر پا رہا ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف لڑتے ہیں اس جراثیم کے، تو جراثیم کے خلاف لڑنے والا جہاد ہوگا۔ اور اگر انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا، ان کے ساتھ اچھائی کرنے والا، ان کو کھانا کھلانے والا، ان کے پانی پلانے والا کام کیا جائے گا اور اللہ کے لیے کیا جائے گا اور پوری کوشش کے ساتھ کیا جائے گا، تو وہ رفاہی جہاد ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔